أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے اور محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تو یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ یہ بہت ہی عظیم تاریخ ہے۔ اس 10ویں تاریخ کی ایک تاریخی حیثیت ہے، ایک تاریخی کارنامہ اس تاریخ کو انجام پایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے، آخر تم آج کے دن کیوں روزہ رکھے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ دن بہت عظیم دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ۔ آج کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو، یوم عاشورہ کو، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، ان کے متبعین کو نجات دیا تھا۔ فرعون کے ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دیا تھا آج کے دن۔ وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے آج ہی کے دن ہلاک کیا تھا، دریا میں ان کو ڈبا کر کے اللہ نے ان کو ہلاک کیا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، فرعون کے ظلم سے اللہ نے ہم کو بچا لیا، اسے ہلاک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ تو یہودی کہتے ہیں فنحن نصومہ، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہمارا تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ تعلق ہے، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں، ان کی اس خوشی میں ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہوں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بالصیام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، چونکہ یوم عاشورہ کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے یہودیوں کی مخالفت بھی ضروری ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں ہم شریک بھی ہو جائیں اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ لیکن اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات نہیں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام تو دے دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے۔
الحمدللہ عاشورہ کی مناسبت سے دنیا میں ہر جگہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور روزے کا اہتمام کرتے ہیں. تو آج کا دن یعنی یوم عاشورہ یہ ظلم سے نجات کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا. تو آج کے اس خطبے میں مجھے اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ یوم عاشورہ ظلم سے نجات کا دن ہے. آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تھا. اب آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تعارف کیسے پیش کیا ہے. فرعون قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے، قرآن یہ آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فرعون تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظالم، جابر، سرکش، متکبر، مغرور اور مفسد انسان تھا. زمین پر اس کی سرکشی بہت ہو گئی تھی، اللہ کے بندوں پر وہ ظلم کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی معزز قوم بنو اسرائیل، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی، ان کو بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جیسے چاہتا ان پر ظلم و زیادتی کرتا. آپ سورہ بقرہ کی اس آیت میں غور کیجئے، آیت نمبر 40-9 میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اے لوگو یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دیا. وہ فرعون جو تم کو بری طرح سے عذاب دیتا تھا، یسومونکم سوء العذاب، اس کے ظلم کی ایک شکل اللہ نے یہاں بیان کی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فرعون کے کارندے، اس کی پولیس فرعون کے حکم پر بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان کی عزت و عصمت سے کھیلتے تھے. دیکھیے قرآن نے یہ کہا یذبحون ابناءکم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. یہ فرعون کی سرکشی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 میں اور سورہ نازعات میں بھی آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس نبی بنا کر کے بھیج رہا تھا تو اللہ نے فرعون کا تعارف کیا کرایا، اذهب الى فرعون انه طغى. طغى کا مطلب کل ما جاوز الحد، مجاوزۃ الحد، حد سے کسی چیز میں آگے بڑھ جانا. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی سرکشی بہت زیادہ ہو گئی، زمین پر وہ اللہ کے بندوں پر بہت ظلم کر رہا، جاؤ اسے اللہ کا پیغام پہنچاؤ. تو دیکھیے فرعون کتنا بڑا سرکش انسان تھا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 31 میں کہا انه كان عاليا من المسرفين، وہ بڑا متکبر اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا. گناہوں میں سرکشی میں اس کی حد ہو گئی تھی فرعون کی. اور سورہ اسی طریقے سے سورہ زخرف کی آیت نمبر 50:1 اور 50:2 میں اللہ نے کہا کتنا مغرور اور متکبر تھا، جس کو اپنے تخت و تاج اور اپنی سلطنت اور بادشاہت پر کتنا غرور تھا. موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کو کہتا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ. فرعون اپنی قوم کو بہلا رہا، پھسلا رہا، کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ موسیٰ کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں وقت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ دیکھو دریائے نیل میرے محل کے نیچے سے گزرتی. کتنی بڑی طاقت کا میں مالک ہوں، مصر کی بادشاہت میرے ہاتھوں میں، یہ نہریں، یہ دریائے نیل میرے محلوں کے نیچے سے گزرتی ہے. میری شان و شوکت کا کیا حال ہے. افلا تبصرون،
کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ میرا مقام کیا ہے، میں کتنا عظیم حاکم اور بادشاہ ہوں؟ کہتا ہے ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، کہا وقت کا میں بادشاہ، تخت و تاج میرے ہاتھ میں، میں بہتر ہوں یا ایک موسیٰ جیسا حقیر آدمی؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، میں بہتر ہوں یا ایک حقیر اور معمولی آدمی موسیٰ؟ ولا یکاد یبین، اور اس نے کہا موسیٰ تو صاف بات بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت تھی، اس لیے وہ صاف بات نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ دعا کرتے تھے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان میں جو لقنت ہے، جو گرہ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں صاف بات نہیں کر پاتا ہوں، اے اللہ تو اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، تو اس نے وہی بات کہی کہ موسیٰ ایک حقیر اور معمولی آدمی ہے، وہ صاف بات بھی نہیں کر سکتا ہے، تم لوگ اس کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ میری طرف آؤ، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب۔ دیکھیے اس کی سرکشی کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے بڑا سرکش، اس سے بڑا ظالم، متکبر اور مغرور ان تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں گزرا، تاریخ کے نگاہوں نے نہیں دیکھا ایسا بڑا ظالم اور سرکش جو زمین پر خدائی کا دعویٰ کرتا۔ کہتا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود نہیں جانتا، میں ہی معبود سب سے بڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی سرکشی صرف باہر لوگوں پر سرکشی نہیں تھی، ظلم، اس کا ظلم صرف رعایا پر، عوام پر، لوگوں پر نہیں تھا، بلکہ اپنے گھر میں اپنی بیوی پر بھی ظلم کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے، کس قدر فرعون اپنی بیوی پر، آسیہ پر ظلم کرتا تھا۔ سورہ فجر میں اللہ نے کہا وہ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون۔ میخوں والا فرعون کا مطلب کیا؟ وہ اپنی بیوی آسیہ کو زمین پر لٹا دیتا اور ان کے ہاتھ پیر میں، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر میں 4 میخیں گاڑ دیتا تھا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، اس طریقے سے اپنی بیوی کو تڑپا تڑپا کے مارتا تھا۔ اس کی سرکشی اور اس کا ظلم اس کے گھر میں اپنی بیوی پر تھا اس طرح سے، لیکن وہ اللہ کی بندی جس کے دل میں ایمان رچ بس گیا تھا، ایمان کی محبت اس کے دل میں داخل ہو گئی تھی، فرعون کے ظلم و زیادتی نے بھی اس کے ایمان سے اس کو نہیں روکا۔ اور اللہ نے مثال بیان کرتے ہوئے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ جیسے اس اللہ کی بندی، ایمان والی بندی نے صبر و ثابت قدمی اختیار کی اور فرعون کے ظلم نے، اس کی بادشاہت نے، اس کے مال و دولت نے، نہ کسی لالچ نے اس کو ایمان سے نہیں پھیرا، وہ ایمان پر ڈٹی رہی۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں نہ کسی چیز کی لالچ میں آ کر کے وہ ایمان سے ڈگمگائے، ان کا قدم ڈگمگائے، اور نہ کسی کے ڈر خوف سے، لوگوں کے ظلم سے بھی ان کا قدم نہ ڈگمگانے پائے، ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اللہ اہل ایمان کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم فرعون کی بیوی آسیہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ فرعون بادشاہ کے گھر میں ہے، لیکن اس اللہ کی ایمان والی بندی کو وہ شاہی محل پسند نہیں آ رہا، وہ شاہی محل اسے پسند نہیں،
اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے اس ظالم مغرور کا یہ شاہی محل مجھے پسند نہیں، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور تو مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، یہ بڑا ظلم کر رہا ہے، اے اللہ تو مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور اس ظالم قوم سے اللہ مجھے بچا لے۔ تو دیکھیے اس کی سرکشی صرف لوگوں پر نہیں تھی بلکہ اپنے گھر میں اپنی بیوی پر بھی ظلم کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اپنی قوم کو نصیحت کرتے، فرعون کے ظلم سے مت ڈرو، ایمان پر ڈٹے رہو، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھو، ضرور یہ حالات ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہے، حالات کو بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہ ظلم ہمیشہ ایسے ہی باقی نہیں رہے گا، یہ ایک وقت آئے گا کہ اس ظلم کا خاتمہ ہوگا اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دے گا، اور مظلوموں کی اللہ تعالیٰ ان کی آہوں کو سنے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم اللہ ہی پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر واقعی تم مسلمان ہو، مومن ہو۔ ایسے حالات میں آدمی کو اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو توکل علی اللہ کی نصیحت کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرو۔ قوم کے لوگوں نے کہا فقالوا علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب تو ظالم قوم کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنا۔ قوم کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک نصیحت ذکر کی ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، فرعون کے ظلم کے مقابلے میں تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان الارض للہ، یاد رکھو اس زمین کا مالک اللہ، یہ زمین کس زمین کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہے اقتدار پر بٹھا دے، اقتدار کی کرسی اسے دے دے، اور جس سے چاہے اقتدار اور حکومت چھین لے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے، اس زمین کی قیادت اور حکومت اسے دیتا ہے، اس لیے کہ زمین کا مالک اللہ۔ آج فرعون کی قیادت ہے، آج فرعون کی حکومت ہے، ایک وقت آئے گا اگر تم واقعی ایمان پر قائم رہو گے اللہ اس سے اس قیادت کو چھین کر کے اللہ اس زمین کا مالک تم کو بنائے گا، لیکن اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقیوں کے حق میں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لیے ظلم ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پریشانیاں آ سکتی، تھوڑی دیر کے لیے مشکلات آ سکتے ہیں، لیکن اللہ پر یقین اور بھروسہ ہو کہ اچھا انجام متقیوں کے حق میں ہی ہوگا، اللہ متقیوں کی اپنے مومن بندوں کی ضرور مدد کرے گا، یہ ظلم زیادہ دن تک نہیں چلنے والا۔ وہ وقت آیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات اپنی قوم کو بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل جاؤ مصر سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ راتوں رات تم یہاں سے نکل جاؤ، اور یاد رکھو کہ جب تم لوگ یہاں سے جاؤ گے تو فرعون کو پتا چلے گا تو وہ اپنی لشکر کے ساتھ تمہارا پیچھا بھی کرے گا، تم وہ جانے نہیں دے گا اتنے آسانی کے ساتھ، وہ تمہارا پیچھا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل رہے راتوں رات، فرعون کو پتا چلا، وہ اپنی لشکر کے ساتھ تعاقب میں نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، سامنے دریا آ گیا، سامنے دریا ہے،
موسیٰ علیہ السلام کی قوم مڑ کر کے دیکھتی ہے تو پیچھے فرعون اپنی لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. پیچھے فرعون کا لشکر جرار اور سامنے دریا ہے. اب کیا کریں؟ پریشان ہو گئے. قوم کے لوگ گھبرا گئے. کیا کریں؟ سامنے دریا ہے, جانے کے لیے راستہ نہیں, پیچھے فرعون کی فوج. لیکن پیغمبر کو اللہ پر یقین کتنا مضبوط ہوتا ہے. دیکھیے قوم کے لوگ پریشان ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر اس موقع پر اس نازک گھڑی میں کرے تو کیا کرے. سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون کی فوج ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں انا لمدرکون, اے پیغمبر اب تو ہماری گرفتاری آ گئی ہے. یا تو دریا میں ڈوبنا یا تو فرعون کی فوج کا لقمہ بننا, گرفتار ہو کر کے پھر قیدی بننا جا کر. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کو اللہ کی ذات پر کتنا پختہ یقین اور بھروسہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز ایسا نہیں ہوگا, ہماری گرفتاری نہیں ہو سکتی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان مت ہو, میرے ساتھ میرا رب ضرور وہ مجھے راستہ دے گا, ضرور وہ میری رہنمائی کرے گا, وہ مجھے ایسے بے یار و مددگار بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا. اللہ نے میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے میری مدد کرے گا, میری رہنمائی کرے گا. اور اللہ کی مدد آ گئی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو اس دریا پہ مارو. دریا پہ لاٹھی مارنا کیا تھا, دائیں طرف کا پانی دائیں طرف ٹھہر گیا, بائیں طرف کا پانی بائیں طرف ٹھہر گیا. اور کہا جاتا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ 12 قبیلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے. 12 قبیلے کے حساب سے 12 راستے اللہ نے دریا میں بنا دیے. ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے راستے سے جا رہے ہیں آرام سے. کتنا بڑا معجزہ اور کتنی بڑی اللہ کی مدد کہ اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستے بنائے. اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے, اللہ کی ذات بہت عظیم ہے. ہم اللہ سے لو لگائیں, اللہ کی طرف مائل ہو, اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھیں. ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آئیں, مصیبت آئیں, کبھی بھی ہم مایوس نہ ہوں. ہم جو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اللہ کی ذات وہ کرنے پر قادر ہے. ہماری نظر میں ہم کمزور انسان ہیں, ہماری نظر میں جو چیز ناممکن ہے, مشکل ہے, اللہ کے پاس وہ چیز مشکل نہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اللہ والے ہو جائیں, اللہ کی عبادت کریں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی مصیبت آئی, پریشانی آئی, ہم گھبرا جاتے ہیں. اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے ان کے درباروں میں نہ جائیں. سب کچھ کا مالک اللہ ہے, مشکل کشا, روزی دینے والا, بگڑی بنانے والا, ہر چیز کا مالک اللہ. ہم صرف اللہ کے دربار کو کھٹکھٹائیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مانگو تو صرف اللہ سے, مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے, سجدہ کرو تو صرف اللہ کے سامنے, ہاتھ پھیلاؤ تو رب کے سامنے. اس لیے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے. دنیا میں ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ان کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے, اللہ کے سامنے جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے اللہ تمہارے ہاتھوں کو خالی واپس کرنے سے اللہ کو شرم آتی ہے. دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا. اللہ سے مانگو, اللہ کو خالی ہاتھ واپس کرنے سے اللہ کو شرم آتی ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستو, آج کا دن عاشورہ کا دن, محرم کی 10ویں تاریخ, یہ ظلم سے نجات کا دن. اللہ نے ظالم فرعون اور اس کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو, ان کی قوم کو نجات عطا کیا تھا. بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے اس میں, بہت بڑی نصیحت ہے اس میں. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا. بھیجتے وقت آپ نے ایک بڑی پیاری نصیحت کی تھی. کبھی بھی انسان اقتدار
وحدے کے نشے میں آ کر کے لوگوں پر، اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کرے، طاقتور کسی کمزور پر ظلم نہ کرے، امیر کسی غریب پر ظلم نہ کرے، بڑا کسی چھوٹے پر ظلم نہ کرے، بھائی بھائی پر ظلم نہ کرے، بہن بہن پر ظلم نہ کرے، پڑوسی پڑوسی پر ظلم نہ کرے۔ ظلم اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور ظالم کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا واتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، یاد رکھو مظلوم کی آہ سے ڈرنا، مظلوم کی آہ سے ڈرنا۔ ظالم بظاہر کتنا طاقتور ہو، عہدے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے، اور مظلوم اگرچہ کتنا غریب ہو، کمزور ہو، لیکن اس کے پاس سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اس کی آہ ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہے، اور مظلوم کی بددعا اللہ تعالیٰ قبول کر کے ظالم کو عبرتناک سزائیں دیتا ہے، اور مظلوم کی نظروں کے سامنے اسے ہلاک کرتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ بنو اسرائیل جن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، جن پر ظلم کرتا تھا، بنو اسرائیل کی نظروں کے سامنے فرعون ڈوب رہا تھا، ہلاک ہو رہا تھا، اور اس کی فوج ہلاک ہو رہی تھی، اور ڈوبتے وقت اس نے کہا تھا آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اب میں رب العالمین کا دعویٰ کرنے والا اب کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں، اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو بنو اسرائیل کا اللہ۔ اللہ نے کہا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے عقل آئی ہے؟ اب تک تو اللہ کے بندوں پر بڑا ظلم کر رہا تھا، اب تک تو خود زمین پر خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، بڑا فسادی انسان تھا، اب تو کہہ رہا ہے کہ اب میں مسلمان ہو رہا ہوں اور ایمان لا رہا ہوں، تیرا ایمان مجھے قبول نہیں۔ مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے۔ ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہم کسی پر کبھی بھی ظلم نہ کریں، طاقت کے نشے میں آ کر کے، مال کے نشے میں آ کر کے۔ ہمارا خاندان بڑا ہے، بظاہر ہم بڑے طاقتور ہیں، جس کو چاہے جیسے ستا لیں۔ یاد رکھیے دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ تو دے گا ہی، دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے نصیحت کے لیے، تاکہ لوگ اس کی ہلاکت کو دیکھ کر کے، اس کی سزا کو دیکھ کر کے، اس کے عذاب کو دیکھ کر کے دنیا والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البغی وقطیۃ الرحیم، ایک تو لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا، اور دوسرے رشتے ناتوں کو کاٹنا، رشتوں میں نفرتیں ڈالنا، تعلقات کو توڑنا، رشتوں میں اختلافات ڈالنا۔ یہ ایسا بھیانک جرم ہے کہ ظلم و زیادتی اور رشتوں میں اختلاف ڈالنے والا انسان، یہ دو ایسے پاپی لوگ ہیں جن کو اللہ چھوڑتا نہیں، عبرتناک سزائیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے لوگو ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، ظلم کا انجام قیامت کے دن بڑا بھیانک ہوگا۔ کسی بھی طرح سے ظلم نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 ارضین، ایک بالشت زمین اگر کسی پر ہم نے ظلم کر کے لے لی، ایک بالشت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا، 7 زمینوں کا توق، 7 زمینوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ ہماری گردن میں ڈال دیں گے قیامت کے دن۔ اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ انسان تو انسان ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا، ناحق اس پر ظلم کیا ہوگا، اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ جانوروں سے ہم کیسے بھول جاتے ہیں اللہ کے بندوں پر ظلم کر کے۔ یاد رکھیے ہم سکون سے نہیں رہ سکتے، دنیا میں بھی ہمارے لیے تباہی ہے اور آخرت میں بھی ظلم کا انجام بڑا بھیانک اور بڑا خطرناک ہوگا۔
بہت ساری باتیں ہیں. ایک بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں، میرے اوپر فلاں آدمی ظلم کر رہا ہے لیکن اللہ میری مدد نہیں کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یاد رکھو ان اللہ لیملی للظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن اس ڈھیل کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ نہ سمجھے کہ اللہ اسے دیکھ نہیں رہا، ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے بے خبر ہے، نعوذ باللہ. اللہ ظالموں کے ظلم کو دیکھ رہا ہے لیکن اسے ڈھیل دیا ہے، ذرا چھوڑ دیا ہے، اس کی رسی کو ڈھیل کر دیا ہے. حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب اس کو پکڑے گا تو نہیں چھوڑے گا. پھر کتنا بھی کوشش کر لے لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی. ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی دردناک ہوتی. جب اللہ پکڑے گا تو انسان اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، آج کا دن یوم عاشورہ ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے. آج کے دن کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، اس لیے کہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظالم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے آج ہی کے دن ڈبویا تھا، آج ہی کے دن اسے ہلاک کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو آج کے دن اس کے ظلم سے نجات دیا تھا. اس لیے آج کے دن کا یوم عاشورہ کا سب سے بڑا پیغام اور سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ورنہ ظالم کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو ہلاک و برباد کرتا ہے اور مظلوم کی اللہ مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آفتوں، بلاؤں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما. اے اللہ جب تو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کر بے توحید پر وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.